اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے، کمشکاتن، جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہو، الزجاجۃ، اور شیشہ ایسا ہو، کأنہا کوکب دری، گویا کہ جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ چراغ روشن کیا جائے ایک برکت والے درخت کے ساتھ، زیتونۃ، یعنی زیتون کے ساتھ، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہو اور نہ صرف مغربی ہو، یکاد زیتھا یضیء، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے آگ نہ بھی لگے، نور علی نور، نور بالائے نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں معاشرے میں شرم، حیا اور عفت کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف قوانین بیان فرمائے۔ یہ قوانین چونکہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے ہیں، تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور نشانیاں بیان فرمائیں گے، اور جو لوگ ان نشانیوں کو ماننے والے ہیں یعنی مومنین، ان کے کچھ اوصاف آپ کے سامنے آئیں گے، اور جو ان کے منکرین ہیں، ان نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی بھی کچھ بری خصوصیات آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ نے زمین و آسمان کا نور اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اللہ جل جلالہ نے اپنے آپ کو تمام آسمانوں اور زمین کا نور قرار دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس تک ہدایت کا نور اللہ جل جلالہ پہنچاتا ہے۔ گویا نور سے مراد نور ہدایت ہے، اور وہ ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی ہر چیز تک پہنچاتا ہے۔ نور کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دکھائی دیتا ہے، اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے چونکہ تمام کائنات کو، تمام مخلوقات کو وجود بخشا ہے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے آپ کو نور السماوات والارض قرار دیا ہے۔ تو بہرحال نور سے مراد ہدایت، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی ہر چیز تک اس کی ہدایت پہنچاتا ہے۔ اور اللہ نے اس ہدایت کی مثال ایک چراغ کے ساتھ دی ہے، کہ ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے میں رکھا ہے۔ وہ شیشہ انتہائی چمکدار ہے، جیسے بڑا چمکدار موتی ہوتا ہے، تو اس طرح کے صاف شفاف شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ شیشہ ایک طاق میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے دیوار میں کوئی چھوٹی کھڑکی نما، کوئی روشن دان نما ایک جگہ خالی ہوتی ہے جسے طاق کہتے ہیں، وہاں وہ شیشہ رکھا ہوا ہے موتی کی طرح چمکدار، شفاف، اور اس شیشے کے اندر وہ چراغ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو چراغ رکھنے کی کیفیت کا بیان ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ چراغ روشن کس چیز سے ہوتا ہے۔
تو فرمایا کہ وہ چراغ تیل سے روشن ہوتا ہے، اور وہ تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ تیل حاصل کیا جاتا ہے ایک بابرکت پھل سے، یعنی زیتون کے پھل سے، اور جس زیتون کے پھل سے وہ تیل حاصل کیا جا رہا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ باغ کے وسطی حصے میں لگا ہوا ہے، مشرقی یا مغربی حصے میں نہیں ہے بلکہ درمیانی حصے میں ہے، اور سورج چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو وہ ہر حال میں اس درخت کو روشن رکھتا ہے اور اس کی روشنی اس درخت تک پہنچتی رہتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زیتون کا درخت ایسے حصے میں لگا ہو، باغ کے ایسے حصے میں لگا ہو کہ جب ہر وقت اس تک سورج کی روشنی پہنچتی رہے، چاہے سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، تو جو زیتون کا درخت اس کیفیت کا حامل ہو اس سے حاصل ہونے والے تیل میں شفافیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو گویا فرمایا گیا کہ وہ چراغ جس تیل سے روشن کیا جا رہا ہے اس تیل کی شفافیت اتنی زیادہ ہے، اور اس کی شفافیت کی ایک مثال بھی مزید آگے دی گئی کہ وہ اتنا شفاف ہے کہ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ خود ہی بھڑک اٹھے گا، اس کو آگ دکھائے بغیر بذات خود اس تیل کے اندر اتنی چمک ہے اور شفافیت ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ خود ہی بھڑک اٹھے گا۔ تو یہ تمام تر تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ نے نور ہدایت کو تشبیہ دی ایک چراغ کے ساتھ، اور چراغ کے ساتھ تشبیہ دینے کی ایک وجہ ہے، سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، حالانکہ سورج زیادہ روشن ہوتا ہے، سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں چراغ کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ چراغ کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اندھیروں کے درمیان میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ جہاں چراغ رکھا ہے اس کے ارد گرد اندھیرے ہوں گے، لیکن جہاں پہ چراغ موجود ہے اس علاقے کو، اس جگہ کو وہ روشنی دے رہا ہے۔ گویا کہ چراغ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اندھیروں کے درمیان روشنی پیدا کرتا ہے، جبکہ سورج تو جب طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اندھیرے کے ساتھ سورج کی روشنی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، اور چراغ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کی جانب سے جو نور ہدایت آتا ہے وہ بھی ظلمات، اندھیروں کے درمیان، لوگوں کے گناہ آلود کے ماحول کے درمیان لوگوں کو وہ ہدایت دیتا ہے، تو اس وجہ سے نور ہدایت کو تشبیہ دی گئی چراغ کے ساتھ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس چراغ کے بارے میں دو چیزیں بیان فرمائی گئیں، ایک تو یہ کہ وہ چراغ رکھا کہاں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چراغ روشن کس چیز سے ہو رہا ہے۔ رکھا کہاں ہے؟ تو ایک صاف شفاف شیشے میں، اور وہ صاف شفاف موتی کی طرح چمکتا ہوا شیشہ ایک طاق میں رکھا ہوا ہے، یہ تو رکھنے کی کیفیت ہے۔ اور چراغ روشن کس چیز سے ہے؟ تو ایک صاف شفاف تیل سے، اور وہ تیل اتنا صاف شفاف ہے کہ اس کو آگ دکھائے بغیر ہی اس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ یہ بھڑک اٹھے گا۔ اور وہ تیل حاصل کہاں سے کیا گیا؟ ایک بابرکت درخت سے، زیتون کے درخت سے، جو ایسے حصے میں لگا ہوا ہے جہاں ہر وقت سورج کی روشنی اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ تو گویا کہ اس میں مثال دی گئی انسان کے دل کی۔ اللہ کا نور ہدایت انسان کے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور انسان کا دل سینے میں ہے، سینہ انسان کے وجود میں ہے۔ جس طرح چراغ ایک شیشے میں تھا اور شیشہ طاق میں تھا، اسی طرح انسان کا دل سینے میں ہے، اور سینہ انسانی وجود، انسانی جسم میں ہوتا ہے۔ اور جیسے اس چراغ کو روشن کرنے والا تیل ایک صاف شفاف تھا اور بابرکت درخت سے حاصل کیا گیا تھا، ایسے ہی انسانی دل کو روشن کرنے والا جو تیل ہے وہ اس کی قوت استعداد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں قوت استعداد رکھی ہے حق کو قبول کرنے کی، حق پر عمل کرنے کی، اور اسی قوت استعداد کو کام میں لا کر انسان اپنے دل کے چراغ کو روشن رکھتا ہے۔ اور اس قوت استعداد کے ساتھ اگر باہر سے قرآن کریم کی روشنی مل جائے، دینی تعلیمات کی روشنی مل جائے، تو یہ گویا کہ نور علی نور کی کیفیت بن جاتی ہے کہ اندر خود بھی استعداد موجود ہے، اور باہر سے اب قرآن کریم کی اور سنت کی روشنی بھی مل رہی ہے، تو گویا کہ ایک نور نور کے ساتھ ملا اور نور علی نور کی کیفیت بن گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں اپنے نور ہدایت کی مثال ایک چراغ کے ساتھ دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس چراغ سے مراد
انسانی دل ہے جو کہ اللہ نے انسان کے سینے میں رکھا ہے، جو تمام تر انوارات کی جگہ ہوتی ہے اور اس کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور اس نور کی مثال کیا ہے؟ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہو، الزجاجۃ، اور وہ شیشہ ایسا ہو کأنہا کوکب، جیسے ایک ستارہ ہے، دری، موتی کی طرح چمکتا ہوا، یعنی موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف شیشہ ہے۔ اور اس چراغ کو روشن کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ یہ تو چراغ رکھنے کی کیفیت کا بیان ہے کہ وہ چراغ صاف شفاف شیشے میں ہے، شیشہ طاق میں ہے۔ اب وہ چراغ روشن کس چیز سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس کو روشن کیا جاتا ہے ایک بابرکت درخت سے۔ وہ بابرکت درخت کون سا ہے؟ زیتونۃ، زیتون کا درخت ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ صرف مشرقی ہے اور نہ صرف مغربی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ زیتون کا درخت اگر ایسی جگہ لگا ہو جہاں سورج چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اس کی روشنی اس پر پڑتی رہے، تو ایسا زیتون کا درخت سے حاصل ہونے والا تیل زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے اس مثال کی تفصیلات بیان کی۔ یکاد زیتھا یضیء، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا، ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے آگ نہ بھی لگے۔ کہ ایسے زیتون کے درخت سے یا ایسے زیتون کے پھل سے جو تیل حاصل کیا جا رہا ہے وہ اتنا صاف شفاف ہے کہ اس تیل میں بذات خود روشنی ہے، چاہے اسے آگ نہ بھی لگائی جائے۔ تیل کو جلایا جاتا ہے تو اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو زیتون کا درخت اس طرح ہو کہ ہر وقت اس پہ سورج کی روشنی پڑتی رہے اور اس سے تیل ایسا حاصل ہو کہ وہ اتنا صاف شفاف ہے کہ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ خود ہی روشن ہو جائے گا، اور اس میں ایک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ نور علی نور، نور بالائے نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلات بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فی بیوت اذن اللہ، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ ان کو بلند مقام دیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان میں وہ لوگ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ کون لوگ؟ رجال، وہ لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں غافل نہیں کرتی نہ تو کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے۔ یعنی اس میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ کر رہ جائیں گے۔ اب چونکہ پیچھے اللہ جل جلالہ نے نور ہدایت کا ذکر فرمایا، اور اللہ جل جلالہ کا کہ نور ہدایت کا تعلق عام طور پر مساجد ہوتی ہیں، یعنی نور ہدایت کے نور کو حاصل کرنے کی بنیادی جگہ مسجد ہے، تو یہاں اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ وہ گھر یعنی مساجد جن کے بارے میں اللہ نے دو حکم دیے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ انہیں بلند مقام دیا جائے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ ان میں صبح و شام اللہ جل جلالہ کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کیا جائے۔ بلند مقام دینے کا مطلب یہ ہے کہ مساجد بنائی جائیں اور مساجد میں نماز کا ماحول پیدا کیا جائے۔ مساجد بنانے کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں،
اور ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ جل جلالہ کے گھروں کو آباد وہی شخص کرتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ جل جلالہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتا ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ وہ مساجد کی آبادی میں تگ و دو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ تو گویا مساجد کو بلند کرنا یعنی مساجد کو بنانے والے کی اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بیان کی ہے۔ اور پھر مساجد کو صرف بنانا ہی نہیں ہے بلکہ ان میں تعلیم اور تربیت کا ماحول پیدا کرنا ہے، ان میں اللہ جل جلالہ کا نام لینے کا ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ صبح شام اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ غدو صبح کو کہتے ہیں، آصال شام کو کہتے ہیں۔ یہاں سے بعض علماء نے 5 نمازوں پر بھی استدلال کیا ہے کہ غدو سے مراد صبح کی نماز ہے، اور آصال یعنی شام، اور عام طور پر اس کا اطلاق زوال کے بعد سے لے کر اگلی صبح تک ہوتا ہے۔ تو زوال کے بعد سے لے کر اگلی صبح تک 4 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو اس طریقے سے غدو اور آصال سے صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 نمازوں پر بھی استدلال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک تو مساجد کو بلند کیا جائے، ان کی تعمیر کی جائے، اور دوسرے نمبر پر ان میں نمازوں کا، ذکر اذکار کا، تعلیم و تربیت کا ماحول بھی پیدا کیا جائے۔ اور یہ ماحول کس قسم کے لوگ پیدا کر سکتے ہیں، نمازوں کی خدمت کس قسم کے لوگ کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا ایسے لوگ جن کو دنیاوی آسائشات اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائیں، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو تجارت کرتے ہوں گے، ایسے نہیں کہ وہ مسجد ہی کے رہ جائیں گے اور سارا دن مسجد میں گزاریں گے، بلکہ وہ دنیاوی معاملات میں بھی حصہ لیں گے۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو کہ دنیاوی معاملات میں بھی حصہ لے، لیکن اس طریقے سے حصہ لے کہ وہ دنیاوی معاملات اس کے لیے دین ہی بن جائے، عبادت ہی بن جائے۔ تو وہ لوگ ایسے ہوں گے جو کاروبار بھی کرتے ہوں گے، دکان بھی ہوگی، ملازمت بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا کاروبار، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی، ان کا کاروبار نماز اور زکوٰۃ کے راستے میں حائل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ایسے لوگ جن کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کاروبار تو کرتے ہیں لیکن ان کا مرکز نگاہ ان کا کاروبار نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مرکز نگاہ وہ دن ہوتا ہے جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، یعنی قیامت والے دن۔ گویا کہ اللہ کا نیک آدمی دکان میں بھی بیٹھ کر آخرت کو یاد کرتا ہے، اپنے کاروبار کی جگہ میں بھی بیٹھ کر اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، قبر پر ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان دنیا میں رہے کہ ہر وقت اس کے سامنے اپنی موت رہے، ہر وقت اس کے پیش نظر اس کی قبر رہے، ہر وقت اس کی فکر ہو کہ میں آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور حساب کیسے دوں گا، تو اس طریقے سے جو انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا کاروبار کرنا، اس کا دکان میں بیٹھنا، ملازمت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بدلہ دے گا، احسن ما عملوا، ان کے اعمال کا بہترین، یعنی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین درجہ دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید بھی کچھ عطا کرے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کو بدلہ بھی اچھا دے گا، جو انہوں نے اعمال کیے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جزا بھی احسن دے گا، جزا بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھی دے گا۔ اور یہاں ایک تو اللہ نے اچھے بدلے کا بیان فرمایا کہ جو دنیا میں بھی ان کو نعمتیں ملیں گی، آخرت میں بھی ان کو جنتیں ملیں گی، اور مزید فرمایا کہ اللہ اپنے فضل سے مزید بھی کچھ دے گا۔ اب وہ مزید کیا دے گا اس کی وضاحت نہیں فرمائی، گویا اللہ خاص اپنے فضل سے اس بندے کو نوازے گا جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ احسن ما لیجزیہم اللہ احسن، کہ اللہ ان کو بہتر بدلہ دے گا۔ اس بہتر بدلے سے مراد تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے قرآن و حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور یزیدہم
یزیدہم من فضلہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان ہی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں فرمائی، اللہ اپنے فضل سے عین اس موقع پر اپنے ان نیک بندوں کو جو کچھ عطا فرمائے گا تو وہاں اس کو پتہ چلے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب او كظلمات في بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب، جیسے ایک سراب ہو، بقیعۃ، چٹیل صحرا میں، چٹیل صحرا میں جیسے ایک سراب ہو، یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ووجد اللہ عندہ، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، چنانچہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے، یعنی ان اعمال کی مثال ایسی ہے، فی بحر، جیسے سمندر، لجین، گہرا، فی بحر لجین، جیسے گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، جس کو ڈھانپا ہوا ہو موج نے، من فوقہ موج، اور اس کے اوپر موج ہو، یعنی موج کے اوپر موج، تہ در تہ موج نے اس کو ڈھانپا ہو، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل۔ یا پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل۔ ظلمات بعضها فوق بعض، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، ظلمتوں پر ظلمتیں۔ اذا اخرج یدہ، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے دیکھ بھی نہ پائے، اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے، فما لہ من نور، تو اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں نیک لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور ان دو آیات میں منکرین کی بری اوصاف کا بیان ہے کہ ان کے بری عادات اور ان کی مثال کیا ہے۔ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم یا کافر وہ ہے جو کسی حد تک نیک کام بھی کرتا ہے اور اسے کچھ امید بھی ہوتی ہے کہ اس نیک کام پر مجھے کچھ نہ کچھ بدلہ بھی ملے گا، اور ایک غیر مسلم وہ ہوتا ہے جسے نیک کام کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں غیر مسلموں کی یا کافروں کے دونوں قسم کے اعمال کی یہاں اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی، جیسے کوئی مسافر جا رہا ہو اور دوپہر کے وقت اسے دور صحرا میں سراب نظر آتا ہے، اور وہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملتا، وہاں ریت ہی ریت ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم، کوئی شخص ایمان نہیں لاتا اور ایمان سے محروم ہوتے ہوئے کچھ نیک عمل کرتا ہے، اور اس نیک عمل سے اسے کچھ امید ہو کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ ملے گا، تو وہ اس کے لیے سراب ثابت ہوگا کہ جب وہ اس نیک عمل کا بدلہ لینے کے لیے پہنچے گا تو وہاں اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی نیکی وہاں اسے نہیں ملے گی، بلکہ وہاں اللہ جل جلالہ ہی اسے ملے گا، جو اس کا پورا پورا حساب اس سے لے گا کہ تم دنیا میں ایمان کیوں نہیں لائے تھے۔ تو یہ تو مثال ان اعمال کی ہے جن سے کسی غیر مسلم کو ایمان سے محروم ہوتے ہوئے بھی نیکی کی امید ہے، اور ایک غیر مسلم وہ ہے جو سرے سے نیک عمل ہی نہیں کرتا، تو اس کی مثال اللہ جل جلالہ نے اندھیروں کے ساتھ دی ہے، اور اندھیروں کا کمال سمندر میں ہوتا ہے، اور سمندر کی ایک خاص منظر کو، ایک خاص کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر اوپر بادل ہوں، گہرے بادل، اور نیچے صورتحال یہ ہو کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہو، ایک بڑا گہرا سمندر ہو، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بادل ہے، تو اس کیفیت میں یا اس منظر میں اتنا اندھیرا اس سمندر میں
اندرونی طور پر پیدا ہوگا کہ کسی شخص کو اپنا جسم تک نظر نہیں آئے گا، کوئی آدمی اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے گا تو اس کو وہ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ تو یہ گویا کہ مثال ہے اندھیروں کی اس کافر کی جو سرے سے کوئی عمل ہی نہیں کرتا، کہ پچھلے نئے چلیے ایمان تو نہیں لایا لیکن کوئی عمل تو کیا، اور اس کوئی جیسے بہت سارے غیر مسلم رفاہی کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو چلے عمل کی شکل میں کچھ تو روشنی کی کرن اس کے پاس تھی، اگر سے جب قریب جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ایمان نہیں تھا، لیکن یہ دوسرا تو اتنے سے عمل سے بھی محروم تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو مثالیں دی ہیں۔ دیکھیے والذین کفروا اعمالهم کسراب، کہ ان کافروں جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، بقیعۃ جو کسی چٹیل صحرا میں ہو، یحسبہ الظمآن ماء، اور اس کو پیاسا آدمی پانی سمجھ لے، اور جب وہ اس کے پاس آئے گا تو کیا ہوگا، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، کچھ بھی اس کو نہیں ملتا، ووجد اللہ عندہ، اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، فوفاہ حساب، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور دوسری مثال کیا ہے، او کا ظلمات، یا پھر ان اعمال کی مثال ایسے اندھیروں کی ہے، فی بحر اللجین، جو گہرے سمندر میں ہو، اور کیفیت کیا ہوتی ہے، یغشاہ موج من فوقہ موج، کہ اس کو ڈھانپا ہو ایک ایسی موج نے جس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں، اذا اخرج یدہ، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ نور ہدایت اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو اللہ جسے نور ہدایت عطا نہ کرے تو اسے اور کہاں سے نور ملے گا، اس کی قسمت میں ظلمات اور اندھیرے ہی ہوں گے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض والى اللہ المصیر۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے، ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی مختلف نشانیوں کا بیان چل رہا ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا بیان ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ جو اڑنے والے پرندے ہیں، عام طور پر تو لگتا ہے کہ وہ فضا میں معلق ہیں، کہیں گر ہی نہ پڑے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ان کو سنبھالا دیا ہوا ہے، اور وہ پرندے اللہ جل جلالہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان میں سے ہر مخلوق کو اپنی نماز کا بھی علم ہے اور اپنی تسبیح کا بھی علم۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ان کی تسبیح سنائی نہیں دیتی، ہمیں تو نظر نہیں آتی، تو آگے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی اللہ نے آپ کے اندر فہم کا مادہ نہیں رکھا، آپ جمادات کی، نباتات کی، حیوانات کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ تسبیح صرف ان کے حال سے نہیں ہوتی بلکہ ان کے قال سے ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ قولی طور پر زبان سے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ جو پرندے چہچہاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ یہ جو پرندے چہچہاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جمادات اور نباتات کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح قول سے، اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ تو بات طے ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے۔ آہستہ آہستہ سائنس بھی
مختلف چیزوں کی شعور کو دریافت کر رہی ہے۔ قرآن کریم تو بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ ہر چیز خواہ وہ جمادات کی قبیل میں سے ہے، نباتات کی قبیل میں سے ہے، اتنا شعور اس میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اور اس کو علم ہے کہ میں نے اپنے خالق کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے، میری نماز کیا ہے، اور اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم میں نے کیسے کرنا ہے، اور وہ ساری مخلوقات لگی ہیں۔ ان مخلوقات کی تسبیح ہر حال میں ہونی ہے۔ البتہ انسان کی جو تسبیح ہے وہ اختیاری، انسان اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسبیح پر اس کا اجر بھی رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا علم۔ بعض حضرات نے مختلف چیزوں کی نماز کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ جو درخت ہیں ان کی نماز قیام ہے، چوپائے ہیں ان کی نماز رکوع ہے، پہاڑ ہیں ان کی نماز تشہد کی کیفیت ہے، حالت ہے، اور جو رینگنے والے جانور ہیں ان کی نماز گویا کہ حالت سجدہ ہے۔ تو جن مخلوقات کو اللہ نے نماز کی ایک ایک کیفیت عطا کی، ان کی نمازوں کی کیفیات کو اللہ نے مسلمانوں کی نماز میں جمع کر دیا کہ مسلمانوں کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر چیز کو بخوبی علم ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے نماز کیسے پڑھنی ہے، تسبیح کیسے کرنی ہے۔ اور یہ اللہ جل جلالہ کی ملکیت کا بیان ہے کہ اللہ کی یہ تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو ان تمام چیزوں میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یزجی سحابا، کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ بر تہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، فطر الودق، اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرج من خلالہ، کہ اس کے درمیان سے برس رہی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور آسمان میں جو پہاڑوں کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً ان سب باتوں میں ان کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ اب ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کرنے کے سلسلے کو قائم رکھا۔ اس میں بھی اللہ کی مختلف نشانیوں کا بیان ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہنکاتا ہے، کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اور یہ بادل فضاؤں میں بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، مختلف ٹکڑیوں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جوڑ دیتا ہے، اور ان کو جوڑ کر تہ بر تہ گھٹا میں می یا بارش میں بدل دیتا ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے بارش برستی ہے، مردہ زمین اس سے زندہ ہو جاتی ہے، انسانوں کو اس سے خوراک ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ ان پہاڑوں جیسے بادلوں سے کبھی اولے بھی برساتا ہے، اور وہ اولے کبھی کبھار کسی قوم کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، اور کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت بنانے سے محفوظ رکھتا ہے، مصیبت کا رخ ان سے پھیر دیتا ہے۔ اور جو چمک ہوتی ہے بجلی کی، ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان کی نگاہوں ہی کو اچک کے نہ لے جائے۔ جس وقت تیز بجلی چمکتی ہے تو اس وقت یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کے مختلف نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ دن اور رات کو الٹتا پھیرتا ہے، کہ دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات جب آتی ہے تو دن جاتا ہے۔ اور ان تمام نشانیوں میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ عبرت ہے لیکن کن کے لیے؟ جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ بصیرت عطا کی ہے، جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں، جو اللہ کے نشانیوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطن ومنهم من یمشی علی رجلین
وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ دابہ ہر جاندار کو، چلنے والے چوپائے کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ یہاں اللہ جل جلالہ نے کائنات کی ہر مخلوق، ہر حیوان، ہر چوپائے کی اصل پانی کو قرار دیا۔ اب اگر انسان دیکھے تو عام طور پر تو انسان کی جو پیدائش ہے وہ قطرہ آب سے ہوتی ہے، پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پانی سے تو نہیں پیدا کیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی سے نہیں پیدا ہوئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے فرشتے ہیں انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات ہیں انہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ ہر چیز کو آگ سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو مفسرین کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو بعض روایات کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک چمکدار جوہر کو پیدا فرمایا، اور اس چمکدار جوہر کی طرف جب اللہ کی تجلیاں متوجہ ہوئی، اس پر جب اللہ کی تجلی پڑی تو اس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مائع میں، پانی میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس مائع سے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا یہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، اس پانی سے مراد ہمارے یہ ماحول میں پائے جانے والا عام پانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ جوہر ہے جس کو چمکدار جوہر سے تشبیہ دی گئی، جو اللہ نے ابتدا میں پیدا فرمایا، اور پھر وہ جب اللہ کی تجلی اس پر پڑی تو اس کے بعد وہ پگھل گیا۔ اور دوسری بات بعض مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ ہر چیز کی بناوٹ میں پانی کا عمل دخل کسی نہ کسی حد تک ضرور ہوتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تو صرف مٹی سے نہیں بلکہ وہ عناصر اربع سے مرکب تھے، اور عناصر اربع میں پانی بھی ہے۔ اسی طریقے سے جنات کو اگر آگ سے پیدا کیا گیا تو پانی دو چیزوں سے بنتا ہے، آکسیجن سے اور ہائیڈروجن سے، اور آکسیجن میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اس سے آگ بھڑکتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو آکسیجن دکھائی جاتی ہے تو آگ بھڑکتی ہے۔ تو آگ کے بھڑکانے میں بھی پانی کے ایک عنصر کا کسی نہ کسی حد تک عمل دخل ہے۔ تو بہرحال جنات کا مادہ تخلیق آگ ہو یا حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ تخلیق مٹی ہو، ہر چیز میں کسی نہ کسی حد تک پانی کا عمل دخل ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اب وہ جاندار مختلف قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے رینگنے والے جانور ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں کے بل چلتے ہیں، جیسے انسان ہے، مرغی ہے، اس طریقے سے مختلف قسم کے پرندے ہیں جنہیں اللہ نے دو پاؤں دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ چار پاؤں کے بل چلتے ہیں، جیسے تمام چوپائے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کی مثالیں ہیں کہ جن کے پاؤں چار سے بھی زیادہ ہیں، جیسے کھن کھجورے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے 1000 پاؤں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے مختلف قسم کے رنگا رنگ مخلوقات پیدا کی ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے وہ آیات نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی۔ اب یہ تمام نشانیاں اللہ نے ہمارے سامنے بیان فرمائی، اور یہ حقیقت کو کھول کر بیان کرتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی کرنی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالرسول، کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم فرما بردار ہو گئے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر لیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر انہیں خود حق وصول کرنا ہو، یأتوا الیہ، تو وہ آتے ہیں ان کے پاس مذعنین، فرمانبردار بن کر، اور اگر انہیں خود حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرمانبردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا انہیں یہ اندیشہ ہے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو یہ خود ہے، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ ان آیات میں کچھ منافقین کا طرز عمل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کریں، لیکن ان منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم نے اطاعت اختیار کی، لیکن جب کسی معاملے میں انہیں کہا جاتا ہے کہ چلیے رسول کے پاس اپنے معاملے کا فیصلہ کرواتے ہیں، تو یہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، رسول کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، اور وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں چور ہوتا ہے، انہیں علم ہوتا ہے کہ وہاں تو انصاف ہوگا اور فیصلہ ہمارے خلاف آئے۔ چنانچہ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے ایک منافق کا واقعہ ذکر کیا کہ اس کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، تو یہودی نے کہا کہ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کو حضور علیہ السلام کی عدالت پر اعتماد تھا، لیکن وہ منافق چونکہ حق مارنے والا تھا، وہ مجرم تھا، اور اسے معلوم تھا کہ میں حضور علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوں گا تو میرے خلاف فیصلہ آئے گا، اگرچہ میں ظاہری طور پہ کلمہ گو ہوں لیکن پھر بھی میرے خلاف فیصلہ آئے گا، تو اس نے وہاں جانا گوارا نہیں کیا اور کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں، یعنی یہودی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانے کو ترجیح دے رہا ہے، اور یہ منافق جو ظاہری طور پر کلمہ گو ہے یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، کعب بن اشرف کی عدالت میں جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرا لیتے۔ تو اللہ نے یہاں ان کا پول کھولا کہ یہ منافق ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ اس لیے نہیں کرواتے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا، کیونکہ اگرچہ ہم کلمہ گو ہیں لیکن جب ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو پیغمبر کی عدالت سے ہمارے خلاف ہی فیصلہ آنا ہے۔ ہاں، جس وقت انہوں نے کوئی حق وصول کرنا ہو، ان کا کسی کے اوپر حق ہو، پھر یہ بڑے فرمانبردار ہو کر پیغمبر کی عدالت میں چلے آتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں سے انصاف ہی ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے ہر حال میں ہمارا حق مل کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کا طرز عمل ہے یہ دوغلا رویہ ہے، کہ حق لینا ہو پھر تو جائیں، لیکن خود حق دینا ہو تو پھر اس ڈر سے نہ جائیں کہ جب انصاف ہونا ہے تو ہمیں کسی کا حق دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، یا کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یا کیا انہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے؟ نہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے ظلم کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود ظالم ہے، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں کہ اپنے آپ کو رسول کی عدالت سے محروم رکھتے ہیں اور اس کی طرف نہیں جاتے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ انما كان قول المؤمنین، مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے اذا دعوا الى الله ورسوله کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، اَن يَقُولُوا تو وہ یہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور مان لیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ اور اس کی نافرمانی سے بچیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پیچھے منافقین کا طرز عمل ہے، اب یہاں مومنین کا طرز عمل ہے کہ مومن تو ایسے ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ چلتے ہیں رسول کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، السمع والطاعہ، یعنی ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور
اپنے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، ان پر عمل کرنا ہی در حقیقت کامیابی کی کنجی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ سے خشیت اور تقوی، ان چار چیزوں کو کامیابی کی علامت قرار دیا۔ چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت پچھلی تمام کتابوں، پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ اس میں آسمانی شریعتوں کی مضامین کا خلاصہ آ گیا۔ شریعتوں میں کچھ تو فرائض ہوتے ہیں جو ہر حال میں کرنے ہیں، کچھ پیغمبروں کی سنتیں ہوتی ہیں جن پہ انسان عمل پیرا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی گزشتہ زندگی پر توبہ طائب ہوتا ہے اور آنے والی زندگی میں نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر انسان میں آ جائیں تو وہ کامیاب ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرض کردہ چیزیں آ گئیں، رسول کی اطاعت میں رسول کی مسنون کردہ چیزیں آ گئیں۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا، اس میں انسان اپنے گزشتہ زندگی پر نادم ہو، توبہ طائب ہو جائے۔ وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ کے لیے وہ نافرمانی سے بچے، اپنے زندگی کے آنے والے دور کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچائے۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر آ جائیں تو وہ کیا ہے؟ کامیاب۔ وہ ہے کہ یہ کامیابی کا چار نکاتی فارمولہ ہے کہ جو اس پہ عمل پیرا ہو تو اللہ جل جلالہ اسے کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر تم انہیں حکم دو گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، فرما برداری کا سب کو پتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پچھلی آیت میں مومنین کا طرز عمل ہے، اس آیت میں پھر منافقین کا طرز عمل ہے۔ قرآن کریم کا یہی انداز ہے کہ وہ مومنین منکرین کا طرز عمل کو لے کے چلتا ہے اور ترغیب اور ترہیب دونوں کا انداز ملا کر بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ پہلے تو قسمیں کھاتے ہیں کہ جب آپ ہمیں حکم دیں گے ہم نکل کھڑے ہوں گے، جیسے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو بڑے فرما بردار ہیں، ہم تو بڑے وفادار ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے گا تو ہم دین کی حفاظت کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن جب وہ مرحلہ آتا تھا تو پھر وہ مکر جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری کا سب کو علم ہے، یعنی سب کو معلوم ہے کہ تم کس حد تک اطاعت گزار ہو اور تم کس حد تک فرما بردار ہو، اور اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فإن تولوا، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا، فإنما علیہ ما حمل، تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے، ما حمل، جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تم پر جو بوجھ ڈالا گیا اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی اطاعت میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور رسول کا کام صرف پہنچانا ہے۔ رسول جب ابلاغ کر دیتے ہیں، تبلیغ کا کام آگے پہنچا دیتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد امت کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ اس پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ عمل کریں گے تو فلاح پا جائیں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو پھر ناکامیوں کا منہ ان کو دیکھنا پڑے گا۔